الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن روحانی علاج گاہ اینڈ ہجامہ سینٹر سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک انمول نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں اور ایک انمول وظیفہ بھی بتا رہا ہوں۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تمام بہن بھائیوں کو ہمارے اس چینل اس پیج کے اندر خوش آمدید۔ الرحمن روحانی علاج گاہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے وظائف دم اور تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی روحانی مسئلے کا شکار ہیں اور رہنمائی کے طلبگار ہیں تو ویڈیو سکرین کے اوپر آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہوگا، فون پر بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ جادو، جنات، نظر بد، شیطانی اثرات، میاں بیوی کے درمیان لڑائی، گھریلو لڑائی جھگڑے، کاروباری مسائل، جائیداد کے مسائل، اس کے علاوہ شوگر، یرکان، کینسر، بواسیر، بے اولادی، بے خوابی، ٹینشن، ڈپریشن وغیرہ کے لیے بھی دم وظائف اور تعویذات دیے جاتے ہیں۔ آج کل ہر انسان کے اندر ایک عنصر پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کا لمبا ہونا۔ تو بڑی حسرتیں ہوتی ہیں لوگ جب دوسروں کی سنتے ہیں کہ فلانے کی عمر 105 سال تھی، 115 سال، 120 سال، 125 سال۔ آج میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو اور اس کی لمبی زندگی ہو، تو اس کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو وہ اپنائے تو اس کی عمر بڑھ سکتی ہے، اس کی زندگی لمبی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے یہی 3 ترتیبیں ہیں کہ جو شخص اس ترتیب پر عمل کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اندر برکت پیدا فرما دیں گے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، جو بھی اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، موت سے ایک طبعی کراہت ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا جو سب سے بڑا بہترین تحفہ ہے وہ موت ہے، کہ وہ دنیاوی فکروں سے آزاد ہو کر جب اللہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق گہرا ہو تو وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کے علاوہ یہ زندگی کی لمبا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی زندگی لمبی ہو سکتی ہے، اللہ پاک اس میں برکت دیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے قلت رزق۔ قلت رزق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس گاڑی نہ ہو، آپ کے پاس بنگلہ نہ ہو، آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ ان سب چیزیں اگر ہیں بھی صحیح، تو قلت رزق سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ معدہ اس کنڈیشن میں رہے کہ بھوکا رہے، بس۔ یہ ایک سمپل سی تعریف میں نے بتا دی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 2 آنتوں سے کھاتا ہے۔ جیسے آج کل ہم جب کھانے کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا تو کھانا نہیں ہے یا میں نہیں ہوں، اتنا کہ یہاں سے سانس لینا بھی محال ہو جاتا ہے، اتنا کھاتے ہیں۔ صبح بھی کھاتے ہیں، پھر دوپہر کو بھی کھاتے ہیں، پھر شام کو بھی کھاتے ہیں، پھر بیچ میں اور کھاتے ہیں، کوئی چپس الگ کھا لی، کوئی فروٹ الگ کھا لیا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ نہیں، جتنا زیادہ کھائیں گے، جتنی زیادہ ہوں گے، اگر اس مقدار کا آپ کے معدے نے ہضم نہ کیا تو یہی کھانا پینا ہی آپ کے لیے بیماریوں کا سبب بنے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے قلت رزق، مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ بھوکے رہیں۔ مطلب 2 روٹیوں کی آپ کو خواہش ہے تو 1 روٹی کھا لیں، 3 روٹیوں کی خواہش ہے تو 1.5 کھا لیں، لیکن غذا اس ترتیب سے کھائیں کہ آپ ہمیشہ بھوکے ہی رہیں۔ بس کسی بھی چیز کے اندر فراوانی اور کثرت یہ شریعت کی نظر میں ممدوح نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کی تعریف کی جائے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ قلت رزق ہونے کے باوجود آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنا معدہ خالی رکھیں، تو یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو لوگ بھوکا ننگا کہنا شروع کر دیں، اتنے آپ بھوکے رہیں۔ نہیں، اللہ نے جو دیا ہے اس کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوں، لیکن ایک حد متعین کریں۔ نمبر 2، آپ کی زندگی کے اندر برکتوں کا سبب بننے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ غموں اور فکروں سے آزاد ہونا۔ غم اور فکروں کے اندر آپ نے ذہن کو کھپانا نہیں۔ کیوں؟ خوشی اور غمی یہ دونوں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔
مومن کے لیے خوشی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور غم بھی آتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے. کیوں؟ مومن اس پر صبر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تب بھی اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے، یا شکر کر رہا ہوتا ہے تب بھی اس کے اوپر اللہ کا اجر بھی ہوتا ہے اور انعامات کی بارش ہوتی ہے. تو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو اس کو ذہن پہ سوار کر کے اپنے ذہن کا کباڑا نہیں کرنا. اس کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. ایک علاقہ تھا، وہاں ایک وڈیرا تھا اور وڈیرے کا پڑوسی جو تھا انتہائی غریب، اور اس کے گھر کے پڑوس میں ہی اس کی جھونپڑی ہوا کرتی تھی. اب رات کا وقت ہوتا تھا تو گاؤں دیہات کا رہنے میں یہ اصول ہوتا ہے کہ جب انسان کھانا پکاتا ہے تو اس کو خوشبو 400 پھیل جاتی ہے. یہاں تو شہروں میں بند گھر ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پک رہا ہوتا ہے، تو وہاں گاؤں دیہات میں کھلا ماحول ہوتا ہے تو وہاں خوشبو پھیلتی ہے. ایک مرتبہ وڈیرے کی بیوی نے کہا کہ دیکھ نواب، آپ بھی بڑے مالدار ہیں، ہم بھی اتنا اچھا کھانا نہیں کھاتے جتنا یہ ہمارے پڑوسی کھاتے ہیں. دیکھیں ان کے کھانے کی خوشبو کتنی پیاری روز آتی ہے، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہے. ایک دو مرتبہ تو اس نواب نے اپنی بیوی کی باتوں سے درگزر کیا. تیسرے دن کہنے لگے کہ دیکھنا اب کل سے دوبارہ اس کی بیوی نے جب وہی بات کی کہ ہمارے پڑوسی کتنا اچھا کھاتے ہیں، ان کے سالن کی کتنی پیاری خوشبو آتی ہے، ہم بھی اتنا اچھا نہیں بناتے. تو وڈیرے نے کہا دیکھنا اب یہ کل ان کے گھر سے خوشبو نہیں آئے گی. دوسرے دن واقعی اس گھر سے خوشبو نہ آئے کھانے کی. تو وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ جناب آپ نے ایسا کیا کر دیا کہ ان کے گھر سے آج واقعی کھانے کی خوشبو نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے دلوں میں ایک مرض پیدا کر دیا. اس نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ جو کھانا کھاتے ہیں یہ میکسیمم اس دور کے حساب سے جو کھانا کھاتے ہیں یہ ان کا سالن بنتا ہے 2 روپے میں مثلا. تو میں نے کیا کیا کہ رات اس کی جھونپڑی کے باہری ایسی جگہ پہ جہاں ہر کسی کی ان کے گھر والوں کی فوراً نظر پڑ جائے، میں نے ایسی جگہ پہ 98 روپے رکھ دیے. اب دیکھا رات کو خوشبو نہیں آئی. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ 2 روپے ہم بچائیں تو ہمارا 100 روپیہ پورا ہو جائے گا، اس لیے خوشبو نہیں آئی کھانے کی. یہی ترتیب ہماری زندگی کے اندر ہے کہ ہمارے پاس اگر 98 روپے ہیں، ہم نے 100 کے چکر میں اپنا اچھا کھانا پینا چھوڑ دینا. تو ذہن کو ایسی غم و فکروں سے آزاد کر دینا کہ ایسا ذہن بنانا ہی نہیں ہے. جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا. ہاں 4 فراوانی ہے تو بچوں کے لیے کوئی اچھی چیز بنا دی تاکہ ان کے لیے بھی بہتر سہارا ہو آپ کے بعد. ٹینشن نہیں لینی، اتنی ٹینشن نہیں لینی کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسپتال کے اندر اکثر جو پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے یا پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں دل کے امراض کے، وہ ہر بات کو اتنا دل پہ لے لیتے ہیں کہ ان کو پھر اٹیک ہو جاتا ہے. غموں اور فکروں سے آزاد ہو جانا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی لمبی ہو اور اس میں برکت ہو تو غم و فکر سے آزاد ہو جائیں. جو دکھ بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ ہی ٹالنے والے ہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. ہمارے ہاں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. حرص اس سے منع کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے کہا، قرآن مجید میں اس واقعے کا پوری تفصیل ہے کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کہا قالوا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ مجھے دکھا دے تاکہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، چند پرندے لیں، ان کو بالکل کیما کیما کر کے ان کو گوشت آپس میں مکس کر دیں، اور ان گوشت کا ایک ٹکڑا اس پہاڑ پہ، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پہ، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پہ، ان پرندوں کے سر اپنی طرف لے کے کھڑے ہو جائیں اور پرندوں کے نام لے کے بلائیں. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ویسے ہی کیا. اب جس پرندوں کو بلاتے تو کچھ بوٹیاں اس پہاڑ سے آتی ہیں، کچھ اس سے، کچھ اس آتی، پرندہ بن کے پورا سر آ کے ان کے ہاتھ میں جڑ جاتا. ان میں ایک چیز تھی یہی، ان میں ایک پرندہ یہ بھی تھا جس کے اندر حرص و طمع تھی. تو اللہ نے ان کو مروانے کے اندر یہ حکمت نازل کی تاکہ میری امت، محبوب کی امت، اس سے سبق حاصل کرے کہ کسی بھی چیز کے اندر حرص و طمع کرنا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، جو آگے ملے گا اس کی آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ بہترین اپنی ذمہ داری ادا کرنے والے ہیں. اللہ سے بڑھ کر اپنی ذمہ داری کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں آج کر کچھ نہیں سکتے، صرف اپنا دماغ خراب کر سکتے ہیں. تو ان غموں اور فکروں سے آزاد ہو جائیں. مصائب، مشکلات، پریشانیاں میں نے بتایا یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ان کا حل بھی اللہ نے ہی کرنا ہے. تو آپ ان کو پس پوچھ ڈالیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، بس بات ختم. اور تیسری سب سے بڑی چیز
جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو اور اس میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے اپنے دل کو کینہ اور بغض سے صاف کر دے، اپنے دل سے کینے کو اور بغض کو ختم کر دے اپنے دل سے ہی۔ ہم کیا ہوتے ہیں، کوئی بندہ ہمارے ساتھ جاتی کر لیتا ہوتا ہے، ہم 4 بندوں کے سامنے ہمارے پاس کوئی آیت آتا ہے تو ہم ان کی لاج تو رکھ لیتے ہیں، لیکن اس دل کو پاک نہیں کرتے، موقع کی تاک اور تلاش میں رہتے ہیں کہ کب میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ جب آپ نے وہاں بات خاموش کر دی تو اپنے دل سے اس کو معاف بھی کر دیں، تاکہ دل میں کینہ اور بغض پروان ہی نہ چڑھے۔ بغض، حسد اور کینہ یہ انسان کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ لیتے ہیں، یہ ختم کر دیتے ہیں انسان۔ آج کل یہ چیزیں ہر گھر کے، پہلے عورتوں میں کثرت سے ہوا کرتی ہیں، آج کل مردوں میں بھی یہ ہونے لگ گیا، یہ فلانا میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا۔ اب یہ تجسس، وہ فلانا کے دل میں میرے لیے کوئی بغض ہے تو اس کے بارے میں سوچنا، لوگوں سے پوچھنا کہ بھائی یہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ تو بھائی ان چیزوں سے اپنے دل کو آزاد کر دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی لمبی ہو، تو یہ 3 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس سے ہٹ جائیں۔ اس کے علاوہ اب آتے ہیں غذاؤں کی طرف۔ ایسی غذائیں استعمال کی جاتی ہیں جن سے انسان کی زندگی میں صحت اور برکت آتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کا اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، شہد، زیتون کا تیل، اور یا زیتون بذات خود کھائیں، اس کا تیل استعمال کریں۔ تیسری چیز، اللہ کے ذکر سے اندر اپنے دلوں کو بھی اطمینان کریں، اپنے روح کو شاد رکھیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، واضح طور پر اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا ہے، نماز، جو شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، مثلا ان میں سے یہ کہ سب سے پہلے جان میں برکت، پھر مال میں برکت، نماز پڑھنے سے، صرف نماز۔ اور یہی نماز آج ہماری زندگیوں سے غائب ہو چکی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو بھائی پھر انسان جو ہے نا الٹے سیدھے راستوں کی طرف چل پڑتا ہے، کسی پیر کے پاس جائے گا، کسی فقیر کے پاس جائے گا۔ بھائی اللہ کے در پہ جھک جا، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اللہ دنیا تیرے قدموں میں جھکا دے، بس سمپل سی۔ تو قرآن میں کھجور کا ذکر ہے، تو آپ ایسی غذائیں استعمال کریں جس سے آپ کے جسم کی توانائی بھی برقرار رہے، اور ایسی چیزیں۔ اس کے لیے میں ایک اکسیر ٹونک آپ کو بتاتا ہوں، ایک جوس ٹائپ کا ہے کہ اگر آپ اس کو پئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت بھی برقرار رہے گی اور آپ کو بہت سارے فائدے ہو سکیں گے۔ دیکھیں، شہد کا ذکر قرآن میں ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کھجور کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انجیر کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دودھ کا ذکر کیا ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر کلونجی کا ذکر آیا ہے۔ بس یہ بھرپور غذائیں ہیں انسان کے لیے۔ آپ صبح صبح ایسا کریں، سردیوں کا موسم ہے تو آپ تازہ دودھ لے لیں ایک، تو تازہ دودھ لے لیں، اس میں ٹھنڈا نہ ہو زیادہ کیونکہ گلا خراب ہو سکتا ہے۔ تازہ دودھ لے لیں، اس میں 1 چمچ شہد کا ایڈ کریں، 3 کھجوریں ڈال دیں، 3 انجیر ڈال دیں، 1 چمچ زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن ڈال دیں، 1 چٹکی وہ ڈال لیں کلونجی کی۔ اب اس کو گرینڈ کریں اور شیک کر کے اچھے طرح سے پی لیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی جسمانی صورتحال بھی اچھی ہوگی، صحت بھی بھرپور ہوگی، اور آپ کی زندگی کے اندر برکتیں بھی آئیں گی اور طاقتیں بھی آئیں گی۔ اس چیزوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر لائیں، انشاءاللہ بہت ہی نفع ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔